توحید باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ دیکھو باری کا معنی ہم نے یہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے خالق، پیدا کرنے والا، تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی توحید یہ حاصل معنی ہے اس کا۔ دیکھو تو غفار بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ غفور بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رحمان بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رحیم بھی کون ہے؟ باری النسمی، وہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر کیا پڑھتے ہو؟ یا باری النسمی، اے روحوں کو پیدا فرمانے والے۔ یہ باری عربی کا لفظ ہے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، آگے واغفر لنا ما مضی، آگے یا آپ لوگ پڑھتے ہو یا واسع الکرم۔ کسی دوسرے مدرسے کے اندر میں نے سنا ہوتا ہے یا باری النسمی، اے روحوں کو پیدا کرنے والے، یا واسع الکرم، اے وسیع کرم والے، یا باری النسمی، اے روحوں کو پیدا کرنے والے۔ باری کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ تو توحید باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ یار توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی ذات کو ایک ہی جاننا، یکتا جاننا، ایک ہی جاننا، واحد ماننا، توحید واحد ماننا۔ تو واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے۔ نام حق بر زباں ہمیں رانیم، کہ بجانو دلش ہمیں خوانیم۔ نام حق بر زباں ہمیں رانیم، کہ بجانو دلش ہمیں خوانیم۔ لفظوں کو غور سے سنا، خوانیم نہیں، خوانیم۔ اور لفظوں کا ترجمہ دیکھیں، نام حق اللہ کا نام، اللہ کس کا ترجمہ ہوا؟ لفظ حق کا، حق تعالی، اللہ تعالی۔ بر زبان، بر کا معنی بتا کر رہا ہوں میں بھی آپ کو اوپر، تو زبان فارسی کا لفظ ہے۔ آج آپ کو لگا پتا کہ زبان فارسی کا لفظ ہے۔ زبان زبان زبان، اب آپ کو یہ راستے کھلیں گے، آپ کو سمجھ آئے کہ کون سا لفظ کس زبان کا ہے، زبان پھر استعمال ہو گیا کس زبان کا ہے۔ تو ہمیں رانیم، فی الحال میں آپ کو چونکہ گرامر شروع نہ ہوئی تو اس پورے لفظ کا معنی یہ ہوگا جاری کرتے ہیں ہم، چلاتے ہیں ہم۔ یہ بنتا ہے راندن سے، راندن، ران چلانے، حکم ران ملاؤ تو کیا بن گیا؟ حکمران۔ یہ حکمران جو ہے نا، آن ران، یہ ہے چلانا، حکم چلانا، حکمران حکم چلانے والا، حکمرانی حکم چلانا۔ تو ہمیں رانیم، چلاتے ہیں ہم، جاری کرتے ہیں ہم۔ آپ کا امتحان لینے لگا ہوں، دیکھنا ذرا غور سے۔ نام حق بر زبان ہمیں رانم، کیا ترجمہ ہونا چاہیے اس کا؟ ہمیں رانم، چلاتے ہیں ہم نہیں، میں نے کہا رانیم تو ہے نا، میں نے کہا رانم، چلاتا ہوں میں، بتا تو چکا ہوں۔ ہستم، ہستیم۔ اچھا جی، کے کا معنی یہاں پر ہے بلکہ، باجان جان کے ساتھ، دل اور دل، شین اس کو، شین کا معنی اس کو، وہ، انہیں، یہ کئی طرح کے ہے، تو شین کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ اس کو۔ ہمیں خوانیم، پڑھتے ہیں ہم۔ اور بھی ہم ترجمہ کریں غور کے ساتھ، اللہ کا نام زبان پر جاری کرتے ہیں ہم، بلکہ اس کو، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ عبد المنان، اس کو، شین، اس کو دل اور جان کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم۔ پہلے مضمون سمجھو نا، ہم اللہ کا نام زبان پر جاری کرتے ہیں، نہیں بلکہ دل سے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، جان سے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے اللہ کا نام صرف زبان پر نہیں، ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہماری جان کے اندر ہے، ہماری روحوں کے اندر ہے۔ یہ معنی اللہ کی توحید ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان ہو رہی ہے، توحید بیان ہو رہی ہے۔ چے کا معنی ہوتا ہے کیا؟ سوالیہ انداز سوال۔ چلیں، شما کا معنی ہوتا ہے تم سب، ٹھیک ہے،
آپ کو دو تو چار لفظ بتاؤ نا. چے شما کیا تم سب, ٹھیک ہے, چے شما کریمہ خواندید, کیا تم سب نے کریمہ پڑھ لیا ہے, خواندید کیا تم سب نے کریمہ پڑھ لیا ہے, تو جواب کیا ہو گیا, بلے, بلے ہاں, کتاب کریمہ خواندیم, ہم نے کریمہ کتاب پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے. بلے کیا ہوتا ہے, بلے ہاں, ہمارے ہاں جو ہاں ہے نا اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں, بلے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے اچھے عالم بنو گے. میں نے آپ کو نہیں بنانا, آپ کو عالم اللہ نے بنانا ہے, آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے. میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے, پھر ہم سب نے دعائیں کر کے اللہ سے فیض لینے کی کوشش کرنی ہے. ملک و صانع و قدیم و حکیم, خالق و رازق و رؤوف و رحیم. بہت آسان ہے شعر, کوئی مشکل نہیں ہے. ملک مالک, مالک یوم الدین, مالک مالک اور بنانے والا, اور قدیم اور حکیم. اب آگے لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہم نے ترجمے میں یوں لانا ہے, تو ہے. یہ لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہم نے جملہ پورا کرنا ہے. بھلے ہر ایک لفظ کے ساتھ تو ہے لگا لو, بھلے اینڈ پر سارا اکٹھا لگا لو. مالک تو ہے, بنانے والا تو ہے, قدیم تو ہے, حکیم تو ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور چاہو تو ایک ہی کر لو, مالک بنانے والا اور قدیم اور حکیم تو ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور آگے بھی ترجمہ یوں ہی ہے, کیسے بولو ذرا, اگلا خود ہی بولو. خالق تو ہے, رازق تو ہے, رؤوف تو ہے, رحیم تو ہے. اور چاہو تو اکٹھا ہی بول لو, کیا, خالق اور رازق اور رؤوف اور رحیم تو ہے. یہ تو بہت آسان ترجمہ ہے. بس اس میں لفظوں کا تھوڑا سا ہم معنی دیکھ لیتے ہیں. مالک آپ کو پتہ ہے جو مالک ہوتا ہے, ہم سارے اللہ کی مملوک ہیں. دیکھو یہ اینک میری ہے نا, میں مالک ہوں اور یہ مملوک ہے. اچھا جی, یہ کتاب میری ہے, میں مالک ہوں اور یہ کتاب میری مملوک ہے. اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اللہ کے مملوک ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ساری ملکیت اللہ کے لیے ہے, آسمانوں کی اور زمینوں کی. اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور زمین و آسمان اللہ کے کیا ہیں, مملوک. مانا سمجھا, مملوک جس کا مالک ہوتے ہیں وہ آگے سے کیا بنتا ہے, ہمارا مملوک. صانع بنانے والا, صنعت, پاکستان کی صنعت, صنعت بنانا, فیکٹریاں. اس لیے عربی زبان میں فیکٹری کو کہتے ہیں مصنع, مصنع بنانے کی جگہ, بنانے کی فیکٹری, مصنع. صنعت صنعت کار, لفظ سنا, صنعت کار. تو صنعت صانع بنانے والا, تو اللہ تعالی ہمارا بنانے والا ہے. اس وقت آپ کو باریکیاں بہت ساری نہیں بتا رہا ہوں, موٹے موٹے لفظ بتا رہا ہوں. قدیم, یہ قدیم کیا ہوتا ہے, قدیم ہے پرانا نہیں. یہ اردو میں چاہو تو قدیم کے معنی پرانا ہوتا ہے. میں بتاؤں قدیم کیا ہوتا ہے. شریعت میں قدیم کسے کہتے ہیں. کتنی عمر ہو گئی آپ کی, 70 سال, 70 سال, 17 سال سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے ہونے کی ایک ابتدا ہے. کتنی عمر ہو گئی ہے, 15 سال پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. 15 سال سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. تو ہم سب کی ایک ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ نہ 15 سال کا ہے, نہ 100 سال کا ہے, نہ 1000 سال کا ہے, نہ لاکھ سال کا ہے. اس کی ابتدا ہی نہیں ہے. ایک ابتدا ہوگی تو پھر اس کے بعد کانٹیبلٹی شروع ہوتی ہے, اس کے بعد گننا شننا شروع ہوتا ہے. جب ابتدا ہی نہیں ہے تو کیسے گنے کہ اللہ کتنے سالوں کا ہے. یہ کتنے سالوں کا ہونا یہ بندوں کی باتیں ہیں, مخلوق کی باتیں ہیں. اللہ کی ابتدا ہی نہیں ہے. کوئی ابتدا ہوگی تو پیمائش شروع ہوتی ہے نا. یہ ٹیبل کتنے فٹ ہے, یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں سے ناپنا شروع کر دو. تو اگر یہ یہاں سے نہ ہوتا, مزید آگے ہوتا, تو پھر یہاں سے تو نہیں ناپنا تھا نا, پھر وہاں سے مزید بھی آگے ہوتا. تو جو ابتدا ہوتی تو وہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے نا. تو اللہ جس کی ابتدا نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں, قدیم. یہ صرف اللہ ہے, اللہ کی کوئی ابتدا نہیں. اللہ پیدا نہیں ہوا, یہ ہمیشہ سے ہے. اس سے بھی پہلے تھا, تو اس سے بھی پہلے تھا, اس سے بھی پہلے تھا, پتہ نہیں کب تک تھا. یہ ہوتا ہے.
قدیم جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ تو اگلا ترجمہ خالق بنانے والا، خلقت تخلیق پیدا فرمانے والا۔ اچھا حکیم، حکیم حکمت والا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکمت والا۔ بس فی الحال اتنا ہی سمجھو، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ حکمت کیا شے ہوتی ہے؟ بڑی شے ہوتی ہے، بڑی شے ہوتی ہے، حکمت بڑی شے ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیکھو، اینک کو یہاں رکھ دیا میں نے، اینک کو یہاں رکھنے لگا ہوں، صحیح کون سا ہے؟ یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا۔ تو کسی شے کو یوں مینیج کرنا کہ اس میں خرابی نہ آئے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ آسان بات، یہ حکمت ہوتی ہے۔ تو گلاس کو یہاں رکھا ہوا ہے، اب اگر گلاس کو یہاں رکھ دوں میں، کیا خطرہ ہے؟ گر جائے گا، گر جائے گا پانی، تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا نا۔ تو خطرات سے بچا کے رکھنا، یہ حکمت ہوتی ہے۔ بڑی حکمت، بہت بڑا سارا معنی ہوتا ہے اس میں، ہم سب کچھ جو ہے نا حکمت ہے۔ اللہ نے ہمیں جیسے بنایا ہے، اگر آنکھیں ہماری یہاں نہ ہوتی بلکہ بغلوں کے اندر ہوتی، بتاؤ ہم دیکھ سکتے کہ نہ دیکھ سکتے؟ نہ دیکھ سکتے نا۔ تو اللہ کی حکمت ہے، جس شے کو جہاں ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کے علم پاک میں اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے وہاں۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ فی الحال اتنے سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ خالق کا معنی خالق پیدا فرمانے والا، رازق کا معنی رزق دینے والا، رؤوف کا معنی نرمی فرمانے والا، نرمی، اللہ ہمارے ساتھ بہت نرمی فرماتا ہے، بہت نرمی فرماتا ہے۔ رحیم کا معنی رحمت فرما۔ اگلا شعر پڑھو، ہر چه هست از بلندی و پستی، ہما زو یافت صورت ہستی۔ ہر چه جو کچھ، ہر چه جو کچھ۔ ہست کا معنی کیا ہے؟ ہستم ہوں میں، ہستیم ہیں ہم، ہستی ہے تو۔ ہر چه ہست، از کا معنی بتا چکا ہوں، سے، ادھر کیا تھا؟ زے، اور اب کیا آ گیا؟ از آ گیا۔ زے اور از ایک ہی بات ہے۔ بلندی معنی بلندی پتہ ہے آپ کو، پستی کا معنی نیچے۔ دیکھو چھت بلندی ہے، فرش اس کی پستی ہے، معنی سمجھ آ گیا پستی کا، نیچے والا علاقہ۔ ہما زو، یا ہما تمام، ہما تمام، زو یہ اصل میں ہے از، او، اس سے، زو اصل میں کیا ہے؟ از، او، اس سے، یافت پائی، پائی، یافتن میں نا پانا ہے، تو یافت پائی، یافتم پایا میں نے، یافتی پایا تو نے، یافتیم پایا ہم نے۔ تو ہما زو یافت، صورت ہستی، صورت ہستی ہونے کی، ہست میں نے ہے ہونا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں، پوری فیملی ہے نا معنی کی، ہونے کی۔ ترجمہ دیکھو ذرا، جو کچھ ہے بلندی اور پستی سے، تمام نے اس سے پائی ہے صورت ہونے کی۔ بلندی اور پستی جو کچھ ہے، سب کی صورتیں اسی نے بنائی ہے۔ یہ صورت بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے دل میں ڈالی گئی، بندوں نے بنا ڈالی۔ یہ وجود اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا، جانوروں کو اللہ نے یوں ایسا، آسمانوں کو اللہ نے یوں بنا دیا، جو بھی ہے اس کی صورت تو ہے۔ تو ہر صورت بلندیوں کی چیزوں میں دیکھ لو یا پستیوں کی چیزوں میں دیکھ لو، ہر ایک نے صورت کس سے پائی ہے؟ اللہ سے۔ ہر ایک کی صورت کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کتاب کا وزن ایسا ہے شعروں کا کہ اس میں کوئی خاص طرز بنتی نہیں، یہ سادہ سادہ پڑھنا ہوتا ہے۔ طاعت اوست فرض عین شدہ، برہما خلق ہمچو دین شدہ، یہ دین نہیں دین۔ طاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت۔ آپ کتاب کو نیچے رکھو، یہ میری بات مانی ہے، اس کا نام ہے اطاعت۔ آپ کو اطاعت کا معنی سمجھے؟ آپ بڑے پکڑ لو۔ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جو کہا جائے ویسے کر لیا جائے، اس کا نام ہے اطاعت۔ کسی کو دیکھ کر کچھ کرنا، یہ اتباع ہوتی ہے۔ اطاعت کسی کے قول کے مطابق عمل کر دینا، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ اور کسی کو دیکھ کر تو پھر ویسے کرنا، یہ کیا ہوتی ہے؟ اتباع۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے صرف اقوال مبارکہ ہیں قرآن پاک میں، وہ جیسے کہیں گے ہم نے ویسے کر دینا ہے، یہ اطاعت ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہوتی ہے اور اتباع بھی ہوتی ہے، یعنی حضور نے کچھ فرما دیا ہم نے ویسے بھی کرنا ہے، تو جو کچھ حضور کر کے دکھائیں گے ہم نے تو ہم نے دیکھ کر ویسے ہی کر لیا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اتباع صرف کس کی ہوتی ہے؟ رسول پاک علیہ السلام، اور اللہ کی صرف کیا ہوتی ہے؟ اطاعت۔ اللہ کی اتباع ہو سکتی ہے؟ نہیں، حضور کی اتباع بھی ہو سکتی ہے اور اطاعت بھی ہو سکتی ہے۔ فرق سمجھا گیا دونوں کا؟ تو ترجمہ کریں، اطاعت اس کی، کس کی؟ دیکھو اطاعت او یہ بھی ٹھیک ہے، اطاعتش یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی اطاعت، شین بھی اس کا اور او بھی اس کا، آ بھی اس کا، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو آپ سمجھیں اطاعت اس کی، است کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے کا معنی کر نہیں سکتے، مجبوری ہے، اگر ہے کا معنی کریں گے نا تو آگے جا کر لکھا ہوا ہے شدہ، ہوئی، پھر وہ مضمون کھلتا نہیں ہے، اس لیے ایک است کو ہم سمجھو کہ کہیں گے کہ یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ اطاعت اس کی ہے، فرض عین ہوئی، یہ میں نے پورا ترجمہ کرا دیا ہے فرض عین ہوئی، اس کو ذرا واضح کرنے کے لیے اطاعت اس کی فرض عین ہوئی، یہ کچھ اردو کے اعتبار سے زیادہ واضح ہو گیا ہے، باقی اگر وہ است کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اطاعت اس کی ہے فرض عین ہوئی، تو اس کو تفصیل سے اطاعت اس کی فرض عین ہوئی ہے، یہ ہے نا، ہوئی بھی ہو گیا اور ہے بھی آ گیا، ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ ہے اوست، یہ دو ہیں، او اور است، وہ است کو ہست بھی کہتے ہیں، است کو است بھی کہتے ہیں، اور است کا الف ہٹا کر کلا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، او کا معنی اس کا، میں نے بتایا تھا کہ اطاعت تو او اس کی اطاعت، اطاعتش اس کی اطاعت، یہاں او آیا ہوا ہے تو معنی یہ بنا، پھر ترجمہ کریں، اطاعت اس کی فرض عین ہوئی ہے، ایسے ترجمہ کر لو، است کو اٹھا کر آخر میں ترجمہ کر لو اس کو، یہ پھر زبردست ہو جائے گا، اطاعت اس کی، ایسا کہیں کہیں ہونا ہے کہ لفظ بڑا یہاں ہے لیکن ترجمہ اس کا سب سے آخر میں کریں گے، ایسا کہیں کہیں ہونا ہے، اکثر تو یہی ہے کہ جیسے لکھا ہوا ویسے چلتے جاؤ، ترجمہ واضح ہے، اطاعت اس کی فرض عین ہوئی ہے، ہوئی کس کا ترجمہ ہے؟ شدہ، شدن مصدر ہونا، شبد مضارع ہوئے، شد حاصل مصدر، یہ شد سے ہے شدہ، اطاعت اس کی فرض عین ہوئی ہے، کس کا ترجمہ ہے؟ است کا، بولو استی، وہ تو یہاں پر آ گیا نا، اوست، برہما، بر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر، پر، اوپر، تو ہما تمام، تمام مخلوق پر، ہم چون ان دونوں کو ملا کر ترجمہ کریں گے، مثل دین کے ہوئی، قرض کے ہوئی، دین کہتے ہیں قرضے کو، کبھی آپ نے ایک دوسرے سے کچھ ادھار لیا زندگی میں؟ لین دین چلتے رہتے ہیں نا، تو ادھار لیا کبھی؟ تو جو آپ ادھار لیتے تو پھر واپس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو قرضہ ہے نا یہ واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، تو دین بھی ہمارے اوپر اللہ کا قرضہ ہے، جو اللہ نے ہمیں فرما دیا تو ہم نے سمجھو کہ وہ کر کے واپس پیش کرنا ہے، اس لیے اس کو کہا بزرگوں نے کہ اللہ کی اطاعت قرض کی مثل ہے، قرض لازمی واپس کرنا ہوتا ہے، قرض لازمی ادا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ کی اطاعت بھی لازمی کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ شعر کا مختصر سمجھ آ گیا، ایک ہوتا ہے ترجمہ، ایک ہوتا ہے مقصد، ترجمہ ہو گیا، اطاعت اس کی فرض عین ہوئی ہے، تمام مخلوق پر مثل قرض کے ہوئی ہے، یہ ہوگا ترجمہ۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے نا، جیسے قرضہ واپس کرنا اور ادا کرنا بہت لازم ہوتا ہے نا، اللہ کی اطاعت کرنا بھی بہت لازم ہے، یہ اس کا مقصد ہوگا۔ ہم چوں کا معنی مثل، ہم چوں مثل، کلا چوں بھی مثل، ہم چوں ہو تب بھی مثل، آپ مثال دیکھو، یہ تجھ جیسا ہے، اسے کہتے ہیں یہ تیرے مثل ہے،
تو یہ جو مثل ہے نا، ایک ہے دوسری جیسی ہونا، اسے کہتے ہیں مثل. داد مارا کتاب تا خانم، کرد مارا خطاب تا دانم. دادن مصر کیا ہوتا ہے؟ دینا. آج پڑھ کر آئے کو دی اس نے ہم کو، ماں کا معنی یہاں ہم کر کے ہم کو، ہم کو، ہمیں، ہمارے، یہ سارے معنی چلتے ہیں. دی اس نے ہم کو کس کا معنی ہے؟ را کو کتاب، تاکہ پڑھیں ہم. یہاں تا کا معنی کیا کرنا ہے؟ تاکہ. کہا تھا نا کبھی یہ معنی تھا کبھی یہ معنی، تاکہ پڑھیں ہم. کیا اس نے، کردن مصدر کرنا، کردن مصدر کرنا. تو کیا اس نے ہم کو کتاب، تاکہ جانے ہم. حج او گفت آنکونیم ہما، طاعت او بجان کنیم ہما. ہر جو کچھ اس نے فرمایا. اس کا مطلب کہنا، گفتن مطلب بولنا، کہنا. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہو تو پھر ادب کرنا ہوتا ہے نا. حضور پاک کو تو ادب کرنا ہوتا ہے. کہ اللہ نے کہا، نہیں کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا. جو کچھ اس نے فرمایا وہ کریں ہم تمام. کنیم کریں ہم، کنم کروں میں، کنی کرے تو. وہ یعنی دیکھو جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ سب کریں ہم، یہ معنی ہے. اطاعت اس کی دل و جان کے ساتھ. ویسے یہاں سے جان ہی لکھا ہوا ہے تو میں نے کوڑوں لگا دیا. دل و جان کے ساتھ کریں ہم تمام. یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں مانے اور کچھ نہ مانے، یہ نہیں. جو فرما دیا ہے سارا مانے، تمام کا تمام مانے، یہ مانا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں کہ کچھ باتیں مانو اور کچھ نہ مانو. یہ تو یہودی کرتے تھے، اس طرح عیسائی کرتے تھے. مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم ایسا نہ کرنا بلکہ اللہ کی ساری باتیں ماننا. یہ وہ چیز ہے. یہ جو جان سے پیچھے بے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاباش شاباش شاباش، پوچھا کرو نا. جان کا مطلب ہوتا ہے جان. میں نے ترجمہ کیا دل و جان کے ساتھ، دل و جان سے، دل و جان کے ساتھ. یہ با کا معنی یہاں کی سے یا کا کے ساتھ دونوں چل جاتے ہیں. یہاں سے چلے گا دل و جان کے ساتھ، بات یہ بھی ٹھیک ہے. دل و جان سے، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک معنی کبھی کم لفظ سے لے لیا جاتا ہے، کبھی زیادہ لفظ سے لے لیا جاتا ہے. دیکھو میں آیا، اس کا معنی کیا سمجھا آپ کو؟ میں آیا. اب دیکھ رہا میں لفظ زیادہ بول دوں گا تو بات پھر بھی اتنی ہوگی. میں خود آیا، ایک ہی بات ہے. فرق پڑا ہے؟ لفظ زیادہ ہو گیا ہے، تمہارا اتنا ہی. میں آیا، میں خود آیا. میں لفظ اور بڑھانے لگا ہوں، میں بذات خود آیا ہوں. تو بات وہی ہے کہ میں آیا. تو ایسے ہر زبان کے اندر بھی ہوتا ہے. لہذا کیا ہے جی؟ اطاعت او بجا، جان، دل و جان سے اس کی اطاعت کریں ہم، دل و جان کے ساتھ اس کی اطاعت کریں ہم. دونوں ٹھیک ہیں، مطلب پیچھے ایک ہی ہے. آنچ او گفت غیر آ کردن، نیست سود بجوز زیا کردن. جو کچھ، اوپر ایک لفظ ہے خرچ، اس کا معنی بھی ہے جو کچھ. تو جو کچھ کے لیے ایک لفظ کیا ہے؟ خرچ، اور ایک لفظ کیا ہے؟ آنچ. یہ علم بڑھ گیا آپ کا. جو کچھ اس نے فرمایا سوائے اس کے کرنا، غیر عام سوائے اس کے، عام اس، غیر عام کرنا سوائے اس کے کرنا نہیں ہے. مطلب وہ نہیں ہے کا مطلب وہ بھی، اس کے بھی سارا. اس میں کے کہاں سے ہے؟ یہ اس پورے آ کا ترجمہ دیکھو. یہ کیا ہے؟ کتاب ایک ہے ثاقب. اب یہ کتاب آپ کی ہے، یہ کہنے کے لیے مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ ثاقب کتاب آ سکتی نہ تو اردو میں بولو. ثاقب کی کتاب، یہ کی کدھر ہے درمیان؟ کتاب ہے، ثاقب یہ کی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے.
یہ کس کی نسبت کس کی طرف ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ بعض اوقات کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ جو نسبت کی جاتی ہے نا، نسبت، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کتاب ثاقب، کتاب ثاقب، کہ ثاقب کی کتاب۔ اب آپ بولیے کی کس کا ترجمہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ یہ جو نسبت ہم نے جوڑی ہے نا ایک کتاب کی تیری طرف، اس نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے کی کا کے بولا جاتا ہے۔ نیست سود نہیں ہے کوئی فائدہ سوائے نقصان کرنے کے، بجز بات زیادہ ہے، جز اصل میں ہے جز، تو جز سوائے زیان نقصان کرنا، سوائے نقصان کرنے کے۔ پھر ترجمہ کرو، جو کچھ اس نے فرمایا سوائے اس کے کرنا، نہیں ہے کوئی فائدہ سوائے نقصان کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، اس کے سوا کرنا، اس کے خلاف کرنا، ہم نماز نہ پڑھیں تو یہ آپ کو فائدہ ہوا کہ نقصان؟ نقصان ہوگا۔ یہ ہے کہ اس کے کہے ہوئے کے خلاف چلنا کوئی فائدہ نہیں، سوائے نقصان کی اور کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے کہا غیر عام، پھر کہا جز، جز ہو گیا یا غیر عام ہو گیا، ایک ہی بات ہے، سوائے اس کے کرنا، اس کے خلاف کرنا، سوائے اس کے کرنا، اس کے خلاف کرنا۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں اس کے ہے ہی نہیں ہے، نہیں ہے کوئی فائدہ سوائے نقصان کرنے کے، یہاں اس کے یہ بات ہے ہی نہیں، وہ پچھلے میں آ چکی ہے۔ اس میں بے اضافی ہے۔ سود بھی فارسی سے نکلا؟ سود کا معنی ہوتا ہے زیادہ، یہ جو ہم سود لوگوں میں یہاں چلتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے دیے ہیں 10 روپے زیادہ کر کے لے لیے، یہ سود فارسی کا لفظ ہے۔ اور نیست والی نہیں ہے، نیست کا مطلب نہیں ہے، نہیں ہے کیا اصل میں؟ نہ است، پھر جب ملایا تو کیا بن گیا؟ نیست۔ یہ جز جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے معنی کیا ہے سوائے، سوائے، تو اس کا کوئی اور معنی بھی بنتا ہے؟ خلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا چیز آ رہی ہے؟ مطلب جس طرح یہ 10ویں کی اردو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جز نمبر 2 پہ جائیں، نہ وہ جزو ہوتا ہے، اس میں آخر میں واو ہوتی ہے، جزو، جزو اول، جزو ثانی، وہ واو ساتھ ہوتی ہے، وہ اجزاء، وہ چیز، وہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ روز و شب طالب قبول ویم، پیرو امت رسول ویم، ترجمہ کریں۔ روز و شب کا معنی ہوتا ہے روز و شب۔ یہ جو حافظ ہے کبھی کسی نے شبینہ پڑھا یا سنا کہ شبینہ کوئی شے ہوتی ہے؟ سنا ہوتا شب ہے، آگے اس کے یہ اور نون لگا دو تو ایک رات، شب سے شبینہ یعنی ایک رات میں قرآن پڑھنا، وہ شبینہ یہ شے ہوتی ہے، شبینہ فارسی کا لفظ۔ تو یہ روز سے نا یہ جو مزدوریاں ہوتی ہیں نا، مزدوریاں فارسی زبان میں مزدوریاں کر کے پیسے کماؤ سے روزینہ کہتے ہیں، روزینہ، روزینہ یعنی دیہڑی، روزینہ دیہڑی۔ ایک اخبار چلتی ہوتی تھی کسی پرانے زمانے میں، تو اس کا نام تھا امروز، تو امروز ام کہتے ہیں آج، روز بنے تھے، امروز آج کا دن، یعنی آج کے دن کی خبریں تھیں امروز۔ تو آج آپ نے یاد کر لیا نا کہ آج کو کیا کہتے ہیں؟ امروز۔ آنے والے کال کو کہتے ہیں فردہ، دن اور رات طلب کرنے والے اس کی قبولیت کے ہیں ہم پیروکار، پیروکار، اور امت اس کے رسول کی ہیں ہم۔ اب میں آپ کو ایک دو چیزیں سے بتا دوں، ویسے آپ نے لوگوں نے کافی ساری پوچھ بھی لی ہیں، تو ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو ہے نا فرض کی تعریف نیچے لکھی ہوئی ہے، ایک ہوتا ہے فرض، اور پھر فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ، ٹھیک ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض اس کو کہتے ہیں جو یقینی دلیل سے ثابت ہوا ہو۔ ہماری اردو کے اندر ایسے لکھا رہتا ہے فرض اس کو کہتے ہیں، تو پوری بات یہ ہے کہ فرض اس حکم کو کہتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا ہوتا ہے؟ فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو یقینی دلیل سے ثابت ہوا ہو۔ آسان سی بات ہے، فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو یقینی دلیل سے ثابت ہوا ہو۔ قرآن پاک یقینی دلیل ہے۔ اچھا بھائی، فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ میں اب آج آپ کو سوکھا کا معنی بتاؤں گا، جو ہر بندے پر ہی فرض ہو، جیسے 5 نمازیں ہیں،
ہر بندے نے پڑھنی ہے نا، جس پر فرض ہو گئی تو سب نے ہی پڑھنی ہے، تو گزارا ہونا ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے، وہ حکم شریعت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ بندہ بھی کر لے تو باقیوں سے ثابت ہو گیا۔ جیسے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے میں سے کسی فوت ہونے والے کا ایک آدھ بندے نے بھی پڑھ لیا تو باقیوں سے ثابت ہو گیا، اب باقیوں پر فرض نہیں رہا، باقی گناہ گار نہیں ہوئے۔ یہ معنی ہوتا ہے، لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے، اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کا ہو گیا۔ سب کا ہو گیا نہیں، سب سے اتر گیا۔ جنازہ جس نے پڑھا ثواب صرف اسے ہوا ہے، ثواب سب کو نہیں ہو گیا۔ باقی یہ ہے کہ سب سے اتر گیا ہے، اب نہ بھی پڑھیں گے سارے تو گناہ نہیں ہوا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔